السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حوریہ شیخ انفلکس نیوز پر ایک اور سنسنی خیز خبر کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ افغانستان سے اپنی تاریخی شکست کے بعد اپنی فوجیں وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن اس دوران اس کی کوشش ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، پاکستان میں پھر سے دہشت گردی شروع ہو جائے اور پاکستان میں یہ خطے کی امن اور سلامتی والا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ ماضی کی طرح امریکہ کو کوئی فکر نہیں کہ افغانستان میں اس کے نکلنے کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ امریکہ البتہ یہ خواہش ضرور رکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں، اور سب سے بڑی کامیابی امریکہ کے لیے یہ ہوگی کہ پاکستان امریکہ کو اپنی ایئر بیس یعنی کہ ہوائی اڈے فراہم کر دے، جس پر ہماری حکومت یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ بار بار امریکہ کے اصرار پر امریکہ کو ایئر بیس یا ہوائی اڈے دینے سے انکار کر چکی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 9/11 کے بعد پاکستان کو نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا درجہ دے کر افغانستان پر حملہ کیا، لیکن اصل میں افغانستان تو ایک بہانہ تھا، نشانہ تو پاکستان تھا جس کے اندر دہشت گردی کو دھکیلا گیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کی مکمل سپورٹ اور ٹریننگ حاصل تھی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اور ISI امریکی سازش کو جلد ہی سمجھ گئے تھے، اور پھر پاکستان نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور جس کا مقصد پاکستان کی مخالف سازشوں کو ناکام بنانا تھا۔ اگر امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کی تو پاکستان نے بھی اس کو خوب جواب دیا، جس کے نتیجے میں سب کے سامنے ہے کہ کیسے ہماری گورنمنٹ نے دہشت گردی کا سامنا کیا اور ضرب غضب اور بہت سارے مارکے سر کیے اور ان میں فتح حاصل کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ سابقہ آرمی چیف جنرل پرویز کیانی نے اپنے دور میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما کو کئی صفحات پر مشتمل ایک نان پیپر بھیجا تھا۔ اب یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ نان پیپر کیا ہے۔ نان پیپر ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس میں کوئی آفیشیل سیل یعنی کہ مہر اور لیٹر ہیڈ کے اوپر کچھ لکھا نہیں جاتا، جبکہ ایک خفیہ انفارمیشن ایک ادارہ دوسرے ادارے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس نان پیپر میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا اور ذکر کیا گیا تھا کہ امریکہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے نیوکلیئر پروگرام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ وہ کل کو انڈیا اور اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہو سکیں اور اسلامی ممالک کو نیوکلیئر پاور سے نہتا کر دیا جائے۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے جو کچھ کیا، اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ بدامنی، دہشت گردی، بدحالی، غربت اور مہنگائی۔ پاکستان کے سول اور فوجی قیادت اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور انہیں اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس وقت امریکہ کو دوبارہ ہوائی اڈے دینے کا مطلب پاکستان کو ایک بار پھر اسی بدامنی، دہشت گردی اور غربت میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا، جس سے ہم نے بہت قربانیوں دینے کے بعد جان چھڑوائی ہے اور 20 سال کا لمبا عرصہ گزارا ہے اس سے جان چھڑوانے کے لیے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت پاکستان کو امریکہ کے اس نئے سازش کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ یہی بات ہے کہ آئے دن اپوزیشن عمران خان سے نئی لڑائیاں کرتی ہے اور عمران خان کی حکومت کو ڈی ریل یا نیچے گرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آرمی چیف کو اور فوج کو بھی لیٹر لکھے جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ عمران خان کا تختہ الٹ دیا جائے۔ مسلمانوں کے خلاف امریکی سازشوں سے تقریباً سب مسلمان ممالک واقف ہیں، لیکن اس کا اظہار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید پراچا نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی خود نوشت عمر رواں میں 2020 کے معاہدہ افغانستان، جو کہ دراصل امریکہ کی اپنی شکست تسلیم کرنے کا معاہدہ ہے، اس کو امریکہ کی شکست قرار دیا ہے۔ ناظرین، آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ کچھ عرب ممالک بھی امریکہ کے سخت خلاف ہیں، مگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ اس میں سب سے قابل تحسین کردار قطر کا ہے، جو کہ ایک تاریخی
کردار ہے، جبکہ عرب ممالک کے کافی لوگ اور ان کے آفیشل ایمبیسیڈرز اور ان کی عوام جو ہے وہ امت کے عمومی رائے والی رائے رکھتے ہیں، مگر وہ امریکہ کی مخالفت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے امریکہ کے سامنے نہیں آتے۔ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے دوبارہ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے 40 اتحادی ممالک کی فوجیں جب افغانستان میں اتری، یعنی کہ نیٹو کی فوجیں، تو ان کے وہاں کے حکمران خاندان یعنی کہ عرب لوگ، ان کے معزز مشیر اور سیاسی امور پر نظر رکھنے والے لوگوں نے عالم اسلام کی صورتحال پر تشویش کے جذبات کا اظہار کیا۔ ناظرین، ہمارے عرب ممالک یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر امریکہ کو افغانستان میں حملے سے اور افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے سے نہ روکا گیا تو اگلا ہدف پاکستان اور عالم اسلام ہوگا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا۔ عالم اسلام کے باقی ممالک ہوں گے جن میں پاکستان کے بعد سر فہرست ترکی، ملیشیا اور ایران ہے۔ ناظرین، عرب ممالک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دراصل میں عالم اسلام کی سلامتی اور بقا کا ضامن ہے، اور عرب ممالک اس سلسلے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت پر اور پاکستانی فوج پر اعتماد کیسے کیا جائے اور یہ بات کیسے یقینی بنائی جائے کہ یہ مدد اور اطلاعات امریکہ تک نہیں پہنچیں گی۔ ہماری فوج تو محب وطن ہے اور عالم اسلام کی خیرخواہ بھی ہے، اس لیے فوجی ذمہ داری ان کی ٹیم کی باقی افراد پر اعتماد تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس سلسلے میں ہماری حکومت یعنی کہ عمران خان کی حکومت پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے، مگر اپوزیشن پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں کچھ مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہیں، مگر کون سمجھ سکتا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کو ملیا میٹ کرنے کے دعوے سے آئی ہوئی سپر پاور امریکہ پھر امن مذاکرات کے لیے عرب ممالک بالخصوص قطر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اب عرب ممالک میں ایک طرف قطر ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، جو افغانیوں کے ساتھ یعنی کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ امریکہ کے امن مذاکرات کروا رہا ہے اور امریکہ کا ایک پیسفل انخلاء جو ہے اس کو ضامن کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ ایک دفعہ پرویز مشرف ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے خطاب کر رہے تھے، تو اس خطاب کے دوران پرویز مشرف سے کسی نے سوال کیا کہ جب آپ نے وار آن ٹیرر سے فرنٹ لائن پارٹنر بننے کا فیصلہ کیا تو آپ نے 7 نکاتی ایجنڈا دیا تھا کہ اس فیصلے سے ہمیں 7 پہلوؤں سے فائدہ ہوگا۔ تبھی آپ نے افغانستان اور امریکہ کی جنگ کو پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں دھکیل دیا تھا۔ تو کیا آپ کو فائدہ ہوا؟ کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی پالیسی کا آڈٹ کریں؟ کیا آپ نے صرف امریکہ کی تابعداری کر کے نقصان نہیں کمایا؟ آپ کو اس سے کیا حاصل ہوا؟ کیا اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھنے کا فیصلہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ تھا؟ اس پر پرویز مشرف نے کہا کہ ہاں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، یہ پاکستان صرف امریکہ کی گود میں جا کر نہیں بیٹھا تھا، انڈیا اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ افغانستان سے جو بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، کلبھوشن یادیو اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بلوچستان میں بیٹھ کر پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا اور بلوچستان میں بیٹھ کر اسلام اور پاکستان کے غداروں کو پیدا کر رہا تھا، اور اس کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اور سری لنکن ٹیم پر حملہ کرا کر انڈیا نے اپنا ایک مقصد حاصل کیا کہ پاکستان سے سافٹ امیج جو کرکٹ کھیل کر دنیا تک پہنچتا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی، جو کہ کئی سالوں کے بعد اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو اے پی ایس کا واقعہ تو یاد ہوگا۔ اے پی ایس میں پاکستان کے معصوم بچوں کو کیسے قربان کیا گیا اور کیا دہشت گردی کی گئی۔ یہ ایک جیتا جاگتا پاکستانی فوج اور پاکستان آرمی کے اسکولوں کے خلاف ایک نفرت تھی جس کی کڑی بلوچستان میں پیدا کی گئی تھی۔ اس طرح کے ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ تو دراصل افغانستان میں صرف امریکن نیٹ ورک نہیں کام کر رہا تھا، ان میں انڈیا اور اسرائیل بھی شامل تھے، اور یہ 3 لوگوں کا ایک نیٹ ورک تھا، یعنی کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل۔ اب جب یہ نیٹ ورک ناکام ہو رہا ہے تو اس کی تکلیف صرف امریکہ کو نہیں ہو رہی۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا، اس کی تکلیف انڈیا اور اسرائیل کو بھی
بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔